ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر. آج ہمارے ساتھ یہاں لنڈن کے اسٹوڈیوز میں اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں باہر پڑھ رہے ہیں, برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا ضروری ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جس میں جو اسٹوڈنٹ باہر پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر پاکستان کے متعلق کیا سوچتا ہے. علامہ اقبال بھی باہر آئے تھے, قائد اعظم بھی باہر آئے تھے, اور بھی کئی اسٹوڈنٹ ایسے نامور اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں آئے اور واپس گئے اور ملک کی خدمت کی. ہو نوز کہ یہ کل کیا پاکستان کے لیے کریں گے. تو یہی میں آپ سے پوچھوں گا کہ زہرا, کہ اس وقت پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے ساری, کہ ہم اپنے پرسیپشن کو ایٹ لیسٹ فار دا ویمن ان دا کنٹری, ہماری جو خواتین ہیں ان کی ریپرزنٹیشن تو اب کافی ہو گئی ہے, لیکن آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ یہ ہماری جو ایک عورت ذات ہے اس کو ہم کتنا اس کو اور آگے لے کے جانا چاہیے؟ آئی تھنک ہمیں تب تک آگے لے کے جانا چاہیے جب تک عورت اور مرد ایکول نہیں ہو جاتے. یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ عورت کو مرد کے بیہائنڈ ہونا چاہیے. بہت زیادہ فلاسفرز نے کہا ہے کہ بیہائنڈ اے سکسیزفل مین دیر از اے وومن. سو انلیس ہم اگر سکسیزفل عورتیں نہیں پروڈیوس کر رہے تو ہمارے مرد آگے جا کے کیا کریں گے. اور میرے یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت خود لیڈ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس بے نظیر بھٹو رہ چکی ہیں, ویو گاٹ پیپل لائک فاطمہ جناح ایز ویل. ہم ان سے انسپائر کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ تم عورت ہو, تمہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. مرد ہی تمہارے خاندان, تمہاری کلاس اور تمہارے ملک کو آگے لے کے جائے گا. ایسا ہمارا پرسیپشن ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوگا پھر ہم ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے. ایک خاندان میں ایک عورت ہی ہوتی ہے جو بچوں کو ایجوکیشن دیتی ہے, انہیں ساری چیزیں سکھاتی ہے. اگر آپ کی عورت ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو آپ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مرد تو ہمیشہ باہر رہے گا ان اے ٹپیکل فیملی. سو پھر اگر آپ کی عورت ہی نہیں ایجوکیٹڈ, آپ کے بچوں کو بھی نہیں کچھ پتہ ہوگا, اور یہ جو آپ کی یوتھ ہے وہ اسی طرح جاہل رہے گی. انہیں بھی کچھ نہیں پتہ ہوگا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. کچھ بھی کام کرنے کے لیے ایک صحیح جواب نہیں ہوتا, ڈفرینٹ جواب چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ جواب آپ دیتے نہیں ہیں. آپ انہیں ڈفرینٹ سٹوریز سناتے ہیں, انہیں ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. اس بچے نے پھر سوچنا ہے کہ میں اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں. بچہ آرام سے رو لے گا, مگر بعد میں اسے پتہ ہونا چاہیے, اس کے پاس آپشنز ہونے چاہیے کہ رونے کے بعد میں کیا کروں گا, میں کیا کر سکتا ہوں اس کھلونے کے ساتھ, میں جب بڑا ہوں گا پھر میں کیا کروں گا. گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ ان کی ایجوکیشن اچھی ہو جو ایک عورت ہی دے گی. اگر پاکستان میں بھی جائیں, عام طور پہ جو زیادہ ٹیچرز ہوتی ہیں وہ فیمیلز ہی ہوتی ہیں. اگر یہ فیمیلز ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی تو جو آپ ایجوکیشن دے رہے ہوں گے وہ بھی میڈیوکر لیول کی ہوگی. اس کا مطلب ہے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, یہ جو نیکسٹ دیے ہیں, وہ بھی میڈیوکر فلیم کے ہی ساتھ چلیں گے, کبھی بھی برائٹ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے ہماری قوم بھی آگے نہیں جا سکے گی. سو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو ایکول رسپیکٹ دی جائے اور انہیں ایجوکیشن دی جائے, کیونکہ میرے خیال سے عورتیں ہی ہیں جو قوم کو آگے لے کے جاتی ہیں. شہریار, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ بیہائنڈ ایوری مین دیر از اے وومن, لیکن ہم نے دیکھا ہے یہاں بیہائنڈ اے وومن دیر از اے سکسیزفل مین. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ ہم اس کو کیسے انٹرٹوائن کریں کہ ہمارے بچے بھی وہاں اچھے نکلیں, بچیاں بھی اچھی نکلیں. اور جیسے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو پاکستان میں آگے کیا آئے گا. آپ کے پاس ایک وائڈ آ جائے گا جہاں کہ ایجوکیشن نہیں ملے گی, اور جب ایجوکیشن نہیں ہوگی آپ کا گراف ویسے نیچے چلا جائے گا. یہ مجھے بتائیے اس کو ہم کیسے امپروو کریں. یہ جو ایکوالٹی ہے وہ تو آبویسلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس چیز کے تو پورا اب میرے خیال میں ورلڈ میں ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ دس از بیکم اے نیسیسٹی. اور اگر یہ بیسکلی ہے ایجوکیشن سے ہی, یہ فیملیز میں جو بیسکلی پرسیپشنز ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا کہ جس طرح کی ایجوکیشن ایک لڑکا ڈیزرو کرتا ہے ایک فیملی کے اندر, وومن اور ڈاٹر اور لائک سسٹر, شی آلسو ڈیزروز دا سیم. میرے خیال سے تو زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ. تو یہ سب سے پہلے ایک بیسک گراس روٹ لیول سے ہی اس چیز کو انکلکیٹ کرنا پڑے گا سوسائٹی کے اندر کہ جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ والا ٹائم میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے. اچھا, یہاں ایک اور جو ایک ہم چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے, آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن آل آف اے سڈن ہم دیکھتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے,
ہم نے 7-7 میں دیکھ لیا اسٹوڈنٹس کیسے آئے تھے یہاں. یہ مجھے بتائیے یہ جو اسٹوڈنٹس ڈیویٹ کر جاتے ہیں باہر آ کے, یہ کیوں کرتے ہیں یہ؟ جی آئی تھنک نہ صرف باہر آ کے بھی آپ درست کہہ رہے ہیں, بلکہ پاکستان میں بھی جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ابھی ابھر رہا ہے, تو اس میں بھی میرے خیال میں جس چیز کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی اور جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل ایویلیویشن کی کمی ہے. کیونکہ ہمارا جو نصاب ہے اور جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ پریفر کرتا ہے رٹا سسٹم پہ. ہمیں مارکس ملتے ہیں رٹا لگا کے اور ایگزامینیشن میں جواب لکھنے کے. ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ ملٹیپل اسکول آف تھاٹس جو ہیں, مختلف طبقہ فکر جو ہیں, ان کا آپ مطالعہ کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ایک سوچ بنائیں بیسڈ آن ڈفرینٹ آرگومنٹس. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو قوم ہے جنرلی وہ اسیس نہیں کر پاتی, اور جس کی وجہ سے کانسپریسی تھیوریز بھی بہت عام ہو جاتی ہیں. سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لینا بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو میرے خیال میں جب تک یہ چیز نہیں آئے گی, اس کے لیے میں ایک بڑا پریکٹیکل سٹیپ میں سجیسٹ کر سکتا ہوں جو میں نے خود کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب میں بھی پاکستان میں پڑھ رہا تھا اپنے کالج کے دنوں میں, تو میں اپنے نصاب کے بجائے غیر نصابی کتب جو تھیں وہ میرے کالج کی لائبریری تھی, اس کے علاوہ میرے شہر میں لائبریری تھی اور وہ خالی پڑھی ہوتی تھی انفارچونیٹلی. تو وہاں اگر آپ جائیں, وہاں پہ کتابیں بھی پڑھی ہیں, وہاں پہ ایک کتابوں کا ذخیرہ ہے, آپ اس سے استفادہ کریں. آپ نصاب کے علاوہ کتابیں پڑھیں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ اب تو انٹرنیٹ نے ایک جو کہتے ہیں کہ انفارمیشن کی ایک نئی دنیا اوپن کر دی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے میں سب یوتھ کو یہ کہوں گا کہ وہ انٹرنیٹ سے استفادہ کریں اور علم حاصل جو بھی جس بھی سبجیکٹ کو وہ پڑھ رہے ہیں اپنے نصاب سے ہٹ کے بھی اس کے بارے میں خود جستجو کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اس سے ہم آگے بڑھیں گے. آگے بڑھیں گے. تو زہرا, آپ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, آپ کچھ ان سے کچھ آپ کو امید نظر آتی ہے؟ مشکل ہے کہنا ابھی, مگر کیونکہ ابھی کچھ آپشن نہیں ہے, ہمیں انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. میرے خیال سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے سب سے برا کم کون ہے, if that makes sense, اور وہاں سے پرہیپس. لیکن زہرا جب آپ کہتی ہیں برا کون ہے اچھا کون ہے, دیکھیں برا کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو اچھا کون ملے گا یہاں اور کیسے ملے گا؟ کیونکہ آپ کو تو چاہیے کہ جب آپ واپس جائیں آپ کی یہ کپڑوں کی قیمت کم ہو, آپ کو کھانا سستا ملے, آپ کو جابز بھی مل جائیں. جب آپ کی تعلیم ختم ہوگی آپ واپس جائیں گے, آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھئی مجھے اچھی جگہ ایک نوکری مل جائے. تو یہ مجھے بتائیے, یہ آپ کرن دیکھتے ہیں ان سیاستدانوں میں؟ امید ہے. امید کے علاوہ ہم کچھ اور کر بھی کیا سکتے ہیں. ہمیں آئی تھنک ان کے مینیفیسٹوز کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور پھر بعد میں وہاں سے ووٹ کاسٹ کیے جائیں. کیونکہ یہ کیا جائے, اور اس کے علاوہ میرے خیال سے شاید کچھ پریشر گروپس ہونے چاہیے پاکستان میں, تاکہ وہ پولیٹیشنز کو پریشرائز کریں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا یہ نہیں کیا, اور پھر یہی کیا جائے. اینڈ ڈو یو تھنک شہریار کہ اب وہ وقت آ گیا ہے, آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں, کہ اب اگر آپ ایک جاہلانہ طریقے سے کسی کو ووٹ دے دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ پھر آپ کے کام بھی ہو جائیں گے, ڈو یو تھنک کہ اب یہ وہ دور ہے یا نہیں؟ نہیں پی جے میر صاحب, اب اس چیز کی اس غلطی کی اب گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے پچھلے 50-60 سال میں اگر کچھ نہیں سیکھا پھر تو اس ملک میں کوئی ہوپ رہے گی ہی نہیں. کیونکہ ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہوا, باقی ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہوا, اتنی ایفرٹس کرنے کا کیا فائدہ ہوا اف وی کیپ آن میکنگ دا سیم مسٹیک اوور اینڈ اوور اگین. تو اب میرے خیال میں پاکستانی یوتھ بھی وہ کافی پولیٹیسائز ہو گئی ہے, کافی اویئر ہو گئی ہے, جو کہ پہلے ہوتا نہیں تھا. جب سے میڈیا اتنا فری ہوا ہے اور اتنا زیادہ ٹاک شوز وغیرہ اور اتنی زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی ہے, تو اب میرے خیال میں اس چیز کی گنجائش ہے, کوئی ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو کہ اتنی بڑی پرسنٹیج میں, مور دین لائک 45-46% آف پاکستانز 180 ملین پاپولیشن یوتھ ہے. تو اگر اب یہ اسٹینڈ نہیں لیں گے اور یہ انفارم ڈیسیجنز نہیں لیں گے تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک ویل گیٹ انادر چانس. اوکے, ویل ٹاک مور, ویل جسٹ گو فار اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے یہاں دوبارہ آتے ہیں. میرے ساتھ یہاں 3 اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھ رہے ہیں یہاں, فیوچر ان کا پاکستان میں ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کی جا کے خدمت کریں گے. ایسے اور ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں یہاں, اور یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں, لیکن ان کا فیوچر کیا ہے پاکستان کے اندر, اس پہ بھی تھوڑی اور بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.